حضرت فاطمہ اور ایک یہودی عورت کا واقعہ۔ ایک یہودی عورت حضرت فاطمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے فاطمہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کے ہیں، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگی، بیٹی فاطمہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، وہاں پر کسی صحابی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑا دور ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگی، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا حضور نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کہ بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو
تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے اور اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا اے سلمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے سمون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، پر ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بنت رسول کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کو دیے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا، وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی، اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی گھر تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ رخصتی کے وقت میرے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوال کر کے پریشان نہ کروں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ناظرین بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی زندگی کی زیادہ تر دن فاقوں میں ہی گزرے، کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر میں کوئی چیز مانگنے کو آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی اور گھر میں جو کچھ بھی میسر ہوتا وہ اسے اٹھا کر دے دیتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اپنے گھر کا سامان دے دیتی تھی کہ اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت سالف بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا اور حضرت علی کا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پر میرے شوہر حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے جہاں پر حضرت علی تھے۔ حضور پاک جب وہاں پر گئے تو دیکھا حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروائی۔ ناظرین پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی ایسی تھی، آپ کئی دن فاقوں میں گزارتی تھی، باوجود اس کے بھی ذکر الہی میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے
سر عام ہو رہے ہیں. آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عورت وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے. ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے. وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں. اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی. عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی. وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا. وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو دیکھ کر مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی. اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے. میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا. جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مجھے معاف کر دیجیے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں. سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی. ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 سوال ہیں. پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے. یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی گناہ سے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے. جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا. میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے. اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے. میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے. تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ نے فرمایا اے عورت اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا تمہارا قدم جنت میں ہوگا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کرنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی. ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ یہاں پر بیٹھو، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا کر دیتی ہوں. حضرت فاطمہ نے چکی میں جو کو پیسا اور آٹا بنایا اور اس سے جو روٹیاں بنی وہ اس بوڑھی خاتون کو دے دی اور اپنے لیے انہوں نے کچھ نہ رکھا. اس بوڑھی عورت نے کہا آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی کچھ روٹیاں اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے اماں جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا. یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی نیت اور سخاوت. وہ نہایت ہی رحم دل اور بابلند خاتون رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مثل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ہم سب خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.